سامعین و ناظرین صحت کارکن کیسے سیکھیں اور کیسے سکھائیں، اس میں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ توازن کے ساتھ منصوبہ بندی اور ترجیحات کا تجزیہ. تو ترجیحات کا تجزیہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ توازن کے ساتھ منصوبہ بندی کیسے کی جائے. اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ موضوع کو کس طرح پڑھایا جائے کہ ان چیزوں کے درمیان توازن قائم رہے. کلاس ورک اور عملی تجربہ. پھر دوسرا نقطہ یہ ہے کہ تربیتی مرکز میں سیکھنے کا عمل اور مقامی آبادی میں سیکھنے کا عمل، یعنی باہر جا کے آؤٹ ڈور کیسے سیکھنا ہے اور انڈور کیسے سیکھنا ہے. پھر نقطہ یہ کہ حفاظتی اور علاجی صحت کی دیکھ بھال. پھر نقطہ یہ کہ صحت کی خرابی کے جسمانی اور سماجی اسباب. پھر ہے کہ غریبوں کی ضروریات اور حکومت میں شامل لوگوں کے مطالبات. پھر نقطہ یہ ہے کہ احتیاط اور جدت پسندی. پھر نقطہ یہ ہے کہ صحت کی مہارتیں، سکھانے کی مہارتیں اور قائدانہ صلاحیت. پھر آخری نقطہ اس میں ہے کہ کام اور کھیل، کیسے توازن برقرار رکھا جائے کہ کام بھی ہو تاکہ صحت برقرار رہے اور کھیل کود بھی ہو تاکہ صحت جو ہے نا اچھی رہے. اب نقطہ یہ آ گیا، اب ہیڈنگ یہ آ گیا کہ نظام الاوقات یا کلاس شیڈول کا خاکہ بنانا تفصیلات کے بغیر تاکہ بعد میں تبدیلیاں کی جا سکیں. مطلب ایک رف بنایا جائے نظام الاوقات کلاس شیڈول اور تاکہ بعد میں اس میں اگر ضرورت ہو تبدیل کر لیا جائے اس کو. مختلف مضامین اور موضوعات کو گھنٹوں، دنوں اور ہفتوں میں کیسے تقسیم کیا جائے کہ پہلا نقطہ اس میں یہ ہے کہ تنوع کی وجہ سے طلباء کی دلچسپی قائم رہے. مثال کے طور پر کلاس ورک، کھیت میں کام، علاقے میں خدمات انجام دینا اور عملی مہارتیں سیکھنے کا سلسلہ باری باری کیا جائے. یعنی کہ ایک ہی ٹائم میں بالکل بس لیکچر نہ دے دیا جائے، بلکہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ نہ کچھ ایسا کام کیا جائے کہ دلچسپی جو ہے طلباء کی وہ برقرار رہے. ایک دوسرے سے مربوط موضوعات کا وقت قریب قریب یا منطقی ترتیب کے مطابق رکھا جائے. پھر جو ہے پوائنٹ وہ یہ آ گیا کہ مشکل مضامین دن کے آغاز میں اور تفریح کا عنصر رکھنے والے مضامین بعد میں جب لوگ تھکے ہوئے ہوں پڑھائے جائیں. تمام اہم مواد اس میں شامل ہو، جو چیدہ پوائنٹس بنائے جائیں اس میں، اور پھر اس کے اندر جو ہے اس کو مواد کو شامل کیا جائے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ دن کے آغاز میں لوگ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، ناشتہ واشتہ کیا ہوا ہوتا ہے، اگر نیند بھی پوری ہوئی بھی ہے تو بہت کچھ سیکھنے کے لیے دماغ تیار ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد جو 12 بجے اور اس کے بعد 1 2 3 تو لوگ جو ہے نا اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ پھر ان کو اگر آپ پڑھائیں تو ان کی سمجھ میں اوپر سے گزرتا رہے گا دماغ کے اوپر. اس لیے جو ایکٹیو وہ پڑھائی ہو وہ صبح کے وقت ہو جائے، اور پھر تفریحی کویسچن آنسر سیشن اور باہر جا کے سیکھنا ویکھنا یہ بعد میں ہونا چاہیے. تربیتی کورس میں بلند ترجیحات والے مضامین پر زیادہ زور دیا جائے. فوری استعمال اور مشق کے لیے درکار علم اور مہارتیں جلد سیکھ لی جائیں. مثال کے طور پر طبی ہسٹری، جسمانی معائنے، بچاؤ کی تدابیر، صحت کا راستے کے چارٹ، جیسے کس طرح سے آپ صحت حاصل کر سکتے ہیں اس کے چارٹ. پھر ایک پوائنٹ اور آ گیا کہ پڑھائی اور فراغت کے اوقات کی کیا بہترین ترتیب ہو سکتی ہے کہ اساتذہ اور طلباء کی ضروریات پوری کر سکے. پھر جو ہے نقطہ آ گیا کہ نظام الاوقات میں لچک کیسے رکھی جائے
کہ منصوبہ بندی میں شامل نہ کیے جانے والے سیکھنے کے مواقع اور خصوصی ضروریات کے لیے گنجائش رہے۔ مثال کے طور پر کورس کی آخری کلاس کو خالی رکھنا فائدہ مند ہوتا ہے تاکہ نظر ثانی ہو سکے اور رہ جانے والی کلاسز کی تلافی کی جا سکے۔ پھر یہ نکتہ ہے کہ نظام الاوقات کو صاف ستھری اور سادہ شکل میں کیسے لکھا جائے کہ طلباء اور اساتذہ آسانی سے اسے دیکھ اور سمجھ سکیں۔ اس کے لیے ایک ہفتہ وار منصوبہ بنا لیا جائے، اس میں خانے بنائے جائیں، اس کو لکھا جائے باقاعدہ یہ کس طرح سے کام ہوگا۔ تو اب اس کے بعد کیا ہے کہ پڑھانے کے مناسب طریقوں اور امدادی اشیاء کی منصوبہ بندی کیسے کی جائے۔